بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ مجھے خوش آمدید کہنا ہے تمام آپ لوگوں کو، مرد و خواتین کو، جو پاکستان کے مختلف حصوں سے دورہ قرآن کی آخری تقریب کے اندر، اختتامی تقریب کے اندر تشریف لائے ہیں۔ تو بلا تاخیر ہم اپنے پروگرام کا جو آغاز ہے وہ تلاوت قرآن حکیم سے کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر سمیع اللہ فراز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت فرمائیں تاکہ اس پروگرام کا آغاز ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیرا احسن الجزا۔ محترم پروفیسر ڈاکٹر سمیع اللہ فراز صاحب کی تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ہم نے اس پروگرام کا آغاز کر دیا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ شعبان کے اندر شروع ہوا، اور اللہ کے خاص فضل اور اس کی توفیق کا یہ نتیجہ ہوا کہ آج الحمدللہ 26 رمضان المبارک کے صبح کو ہم اس کا اختتام کر رہے ہیں، اور آپ سب لوگوں کو ہم خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ آپ انسٹیٹیوٹ آف ڈسکورس پرسپیکٹیوز کے زیر اہتمام اس پروگرام کے اندر تشریف لائے ہیں۔ تو اس پروگرام کی ترتیب یہ ہوگی کہ ہم انشاءاللہ ابھی یہ جو سبق ہے ہمارا آخری پارے کا اس کو پڑھیں گے، اور جیسے ہی وہ سبق ختم ہو جائے گا پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب، ڈائریکٹر سیرت چیئر، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور، وہ غیر منقوط مفسر قرآن بھی ہیں، وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور وہ آپ سے بات کریں گے۔ اس کے بعد کچھ سوال جواب کا موقع ہوگا، اور پھر ہم انشاءاللہ دعا کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کو 1 گھنٹے کے اندر مکمل کر لیں۔ تو آج چونکہ ہمارا آخری پارہ ہے، پارہ نمبر 30 ہے، جس کا آغاز سورۃ النبا کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرمایا تو بنیادی 3 باتیں تھیں جنہیں 3 عقائد بھی کہا جاتا ہے، جو تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام نے اللہ کی مخلوق کو پہنچائیں، اور وہ سب سے پہلی اس میں بات یہ ہے کہ خدا کی خدائی میں کسی کو شریک نہ مانا جائے۔ دوسرا، عقیدہ رسالت کو سمجھا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر تشریف لائے ہیں۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ دنیا جس میں سب لوگ رہ رہے ہیں بالآخر اس نے ختم ہو جانا ہے، اور ایک دوسرا عالم برپا ہونا ہے، اور جس میں تمام اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا، اور مومن اور صالح لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، اور جو کافر و فاسق ہوں گے وہ دوزخ کے اندر جائیں گے۔ تو ان تینوں عقائد کے حوالے سے جو ایک رد عمل تمام انبیاء اور رسل کو جس کا سامنا کرنا پڑا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ریئیکشن ہوا، جو رد عمل ہوا، اس حوالے سے وہ اللہ کے ساتھ بہت ساری ہستیوں کو معبود مان رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
رسالت کے منصب پر فائز ہونے کی حیثیت سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے اس پر انہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ اس کو مذاق کا نشانہ بنایا اور تعجب کا اظہار کیا، اور بالکل بعید از عقل اور امکان کے قریب بھی نہیں سمجھا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا بالآخر ختم ہو جائے گی اور تمام لوگوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو یہی وہ بنیادی مضمون ہے جس کا آغاز سورۃ النبا کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا گیا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، یہ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال کر رہے ہیں، اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ ان قریب وہ جان لیں گے کہ ایسا نہیں ہے، وہ ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور اس ضمن میں اللہ رب العزت نے اس پورے کائنات کے نظام کے بارے میں ان کی توجہ دلانے کی کوشش کی ہے۔ تم غور کرو، یہ اللہ کا جو پورا کائنات کا نظام ہے کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور اس کے بعد قیامت کی بات کی گئی ہے کہ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، کہ فیصلے کا دن مقرر ہے جب سور پھونک دیا جائے گا اور تم فوج در فوج آ جاؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے پھر اپنے نیکوکار بندوں کا انعام کا تذکرہ کیا ہے کہ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا۔ اس کے بعد سورہ النازعات ہے جو سورہ نبا کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس کا بنیادی موضوع بھی قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ثبوت ہے، اور اس صورت کے آغاز میں کائنات کے نظام چلانے والے فرشتوں کی قسم اٹھا کر لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جن فرشتوں کے ہاتھوں انسان کی جان نکالی جاتی ہے انہی کے ہاتھوں دوبارہ ڈالی بھی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا سارا نظام ہے۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اس میں وہ فرشتوں کی بات کی گئی ہے جو ڈوب کر سختی سے جان کھینچ لینے والے ہیں، اور جو بند کھولنے والے ہیں آسانی سے کھولنا، اور تیزی سے تیرنے والے ہیں، اور جو آگے نکلنے والے ہیں، اور سارے کاموں کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ اور قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، کہ اس دن کیا حال ہوگا جب سخت ہلانے والا زلزلہ آئے گا اور اس کے پیچھے ایک دوسرا بھی۔ اور قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، اور دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، لوگوں یاد کرو کیا حالت ہوگی اس دن جب طامۃ الکبریٰ آ جائے گا، اور اس وقت انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے سرکشی کی ہوگی اور اس دنیا کی کو ہی فوقیت دی ہوگی تو ان کا ٹھکانہ بالآخر جہنم ہے۔ اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے محفوظ رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ سورہ عبس ہے، اور جس کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ایک نابینا صحابی تشریف لائے، اور ان کا آنا سردار لوگوں کو بہت ناگوار ہوا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ خواہش کی کہ یہ یہاں سے چلے جائیں تاکہ مشرکین مکہ کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی جا سکے اور ان کو قریب کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے کمزور اور ان نابینا صحابی کی شان میں پھر آیات نازل فرمائیں، اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ انسان کی تخلیق اور رزق کے بارے میں اللہ رب العزت کی نشانیاں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد سورہ تکویر ہے اور سورہ انفطار ہے۔ ان دونوں صورتوں میں قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کے جو ہولناک مناظر ہیں ان کی بات کی گئی ہے، اور ان کے جو مراحل ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شیبتنی ہود و اخواتھا،
مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دیگر صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، اور ان میں ان صورتوں کی بھی نام آتے ہیں جس میں قیامت کی نشانیاں بالکل کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہم انہی صورت کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رسالت کی حقیقت کو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے، اور سورہ الانفطار کے اندر انسان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اے انسان تجھے کرم والے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکہ دیا ہوا ہے، اور جس نے پیدا کیا اور درست حالت میں، برابری کی حالت میں، اور پھر تمہیں بہترین حالت کے اندر جوڑ دیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مطففین ہے۔ قریش تاجر پیشہ لوگ تھے، اور ان کے اندر وہ ساری بیماریاں موجود تھیں جو عام طور پر تاجروں میں پائی جاتی ہیں، اور آج کے دور میں بھی ہم ان بیماریوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ماپ تول میں کمی بیشی کیا کرتے تھے، اور جس کو جہاں موقع ملتا تھا وہ زیادتی کر کے مال کمانا چاہتا تھا۔ اور اس کا ذکر موجود ہے کہ آخرت کا اگر حساب اور آخرت کا اگر ایمان تازہ ہو تو بندہ ان تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، بڑی ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، اپنے لیے وہ چاہتے ہیں کہ پورا لیں، جب دینا چاہتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ اٹھائے جائیں گے، مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمام لوگوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور نافرمان لوگوں کا اعمال نامہ بہت سخت ہے، دائمی اور سخت قید کے اندر ہے، اور انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور ایسے اعمال سے دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ مومن جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے، چھوڑ دے، استغفار کرے تو دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہوں میں پڑتا جائے تو سیاہی کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور دوسری حدیث بھی موجود ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ ان هذه القلوب تستو كما يستو الحديد اذا اصابه الماء قيل يا رسول الله وما جلاؤها قال كثرة ذکر الموت وتلاوت القرآن، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ موت کو یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اس کے بعد جو سورۃ البروج ہے اس کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ قریش مکہ بھی مسلمانوں کو ہر قسم کی تکلیفیں دیا کرتے تھے، اور ایک تاریخی واقعہ جس میں اس وقت کے جو مسلمان تھے وہ عیسائیت کو فالو کرنے والے تھے، اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، بہت بڑا ظلم ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں بادشاہ نے وسیع خندق کھدوائی اور سب کو زندہ دفن کر دیا، اور پھر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا اور وہ پوری کی پوری قوم تباہ کر دی گئی۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو اصحاب الاخدود کے نام سے بیان کیا ہے، اس کی تفصیلات بھی مفسرین کرام نے درج کی ہیں۔ اس کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ والطارق ہے کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، کہ انسان اپنی تخلیق کی طرف غور کرے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا، اور یہ اللہ رب العزت جو پیدا کرنے پر خالق ہے، انہو علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر، وہ لوٹانے پر بھی قادر ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ سارے کے سارے راز انسان کے سامنے آ جائیں گے۔ سورۃ الاعلی اور سورۃ الغاشیہ یہ دو اکٹھی صورتیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازوں میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، جس کا آغاز سبح اسم ربک الاعلی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں بھی جو مضمون ہے اس کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ انسان کو ذرا توجہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے، اور انسان ذرا غور کرے
تو اپنے تزکیہ نفس پر غور کرے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اصل حیثیت آخرت کی ہے، اصلی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اس کے بعد سورۃ الغاشیہ کے اندر بھی یہی مضمون ہے. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ. اس میں دونوں لوگوں کا ذکر ہے، جو ایمان والے ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کا بھی ذکر ہے. اور اس میں اللہ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. غور کرو اللہ کی نشانیاں جو اونٹنی کی شکل میں ہیں، آسمان کی شکل میں ہیں، پہاڑوں کی شکل میں ہیں، اور ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے. اس کے بعد سورۃ الفجر ہے جس میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، اور ان قسموں کو بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ تم نے غور نہیں کیا کہ قوم عاد کے ساتھ کیسا ہوا اور فرعون کے ساتھ کیسا ہوا. اللہ نے کتنی بڑی بڑی عظیم الشان قوتوں والی قوموں کو جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. اللہ کا جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہے اور اللہ کا کوڑا، اور جب اللہ کسی کو پکڑتا ہے تو کوئی بھاگنے والا نہیں ہو سکتا. زمین پر انسان کو آزاد نہیں سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، جو مرضی کرتا رہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. یہ آیات یہ بتاتی ہیں کہ امارت ہو یا غربت دونوں امتحان ہیں، اور دونوں امتحان کے پرچے ہیں، اس کا شکل مختلف ہے، اس کا انداز مختلف ہے. اس کے بعد جو آگے ہم بڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے جو اگلی سورہ مبارکہ ہے اس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسان ذرا غور کرے اپنے حالات کے اوپر. یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ البلد، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کو ہم نے دونوں راستے دکھائے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. کہ ہم نے اسے دو راستے بالکل دکھا دیے ہیں، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کی خدمت کرے اور سچے راستے پر ان کو چلانے کی کوشش کرے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ الشمس وضحاہا کے اندر اپنی زمین و آسمان اور سورج اور چاند اور اس کے ساتھ زمین کو اور انسانی نفس کو ایک نشانی کے طور پر بیان فرمایا ہے. اور پھر یہ فرمایا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزگی کے راستے پر چلایا اور اس کے ساتھ اس نے نافرمانی اور پرہیزگاری کی پہچان کی تو وہ یقیناً کامیاب ہوگا. اور جس نے اپنے نفس کو فالو کیا اور ناجائز خواہشات کے پیچھے چلا تو وہ تباہ و برباد ہو گیا. اس کے بعد سورہ واللیل ہے، اس کے اندر بھی قسمیں کھائی گئی ہیں رات کی اور دن کی. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان سعیکم لشتی، تم یاد رکھو تمہاری کوشش مختلف ہے. اور جس نے ایمان کے راستے اور فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو نافرمانی سے بچتا ہے اور اس نے سچائی کو حق مانا ہے تو ہم اس کو سہولت دیں گے. اور جس نے بخل کیا اور تکبر کیا، اچھی بات کو جھٹلا دیا، تو اس کو اس راستے پر چلا دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ والضحیٰ اور سورہ علم نشر آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ان کو تسلی دی جا رہی ہے ان صورتوں کے اندر. اور اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں بالکل فکر نہ کریں، جو بعد میں آنے والی چیز ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے اس وقت سے. اور اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک.
اس میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے اور بوجھ اتار دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے آقا نامدار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے آوازے کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہر نئے دن کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند فرمایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ تین والزیتون ہے، اور اس کے اندر بھی مختلف انبیاء اور رسل کی جو ان کے شہر ہیں، ان کے اندر پیدا ہونے والی چیزوں کا ذکر کر کے ان کی نشانیاں بیان کر کے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر وہ خود ہی ایسے راستے پر چلتا ہے جو تباہی اور بربادی کا راستہ ہے، سوائے ایمان والوں کے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سورہ علق کے اندر وہ پہلی وحی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا کے اندر نازل ہوئی، اور اس کے اندر پڑھنے کا ذکر ہے، اور ان 5 آیات کے اندر اسلامی نظام موجود ہے اگر اس پر غور کیا جائے، اور اس کے بعد انسان کی حالت کا تو ذکر ہے کہ کیسے وہ اللہ کے راستے سے بغاوت کر کے جس راستے پر چلتا ہے، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بالآخر اس کو عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیلۃ القدر کا ذکر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اللہ کرے یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں ہمیں بھی لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔ اور اس کے بعد یہ واحد مدنی صورت ہے اس پارے کے اندر، جس کو سورۃ البینہ کہا جاتا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اور اس کے اندر ایمان والوں کے انجام کا بھی ذکر ہے، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے ان کا بھی ذکر ہے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی کی دعوت ہے، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت ہے، اور یہی اصل دین ہے۔ اس کے بعد سورۃ الزلزال ہے، اور سورۃ الزلزال کے اندر قیامت کی نشانی ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زوردار طریقے سے اس زمین کو ہلا دیا جائے گا اور ہر چیز باہر آ جائے گی، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اور فرمایا جائے گا کہ یہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سورۃ العادیات ہے، جس میں اللہ رب العزت نے گھوڑوں کا کوئی مثال دی ہے کہ وہ کیسے دن رات خدمت میں ہوتے ہیں اور دشمنوں سے لڑتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان سارے معاملات میں انسان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ نہ شکری کے راستے پر نہ چلے، اس کو شکر کے راستے پر چلنا چاہیے، اور مال کی محبت میں انسان جو ہے وہ دوسرے راستے کی طرف چلا جاتا ہے، جو بالآخر انسان کے لیے تباہی کا راستہ ہے۔ اس کے بعد القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریہ، اور اس میں قیامت کا ذکر ہے، اور جو انجام ہوگا اس مضبوط کائنات کا اور پہاڑوں کا، اس کا ذکر ہے، اور بالآخر فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کے اعمال نامے کے اندر وزن ہوں گے نیک اعمال کے وہی کامیاب ہوں گے، اور جس کے اعمال نامے ہلکے ہوں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورۃ التکاثر کے اندر بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ جو مال کی محبت میں زندگی گزارتے ہیں بالآخر انہیں اللہ کے پاس جانا ہے، اور انہیں حقیقت کا علم ہو جائے گا کہ ان کا کیا انجام ہوگا، اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ پھر ساری جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں سوال کرے گا۔ سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کا اختیار کرتے ہیں اور آپس میں حق بات اور صبر کی تلقین کرنے والے لوگ ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، مال کی بنیاد پر تکبر کرنے والے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے والے کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اس رویے سے باز آ جاؤ، یہ اس کا بالآخر انجام درست نہیں ہے۔ اصحاب الفیل کا تذکرہ ہے، ہاتھیوں والوں کا انجام ہے،
कुरैश मक्का जो है वो बैतुल्लाह के नाम पर मेला लगाते थे और इसमें नुमाइशें होती थी, और यमन का जो बादशाह था उसने मक्के पर हमला कर दिया कि वो चाहता था कि उसका जो वहां पर वो मरकज बनाए और सारी तिजारतों का रुख उसकी तरफ हो जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके इस हमले के जवाब में ऐसा जवाब दिया कि उसकी जो तदबीर है उसको बेकार करके रख दिया, और झुंड के झुंड परिंदे भेजे जो उसके मजबूत हाथियों को वो जो है शिकस्त हो गई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इससे ये बात फरमाई कि देखो मेरा घर है, मैं उसकी हिफाजत करने वाला हूँ। उसके बाद ये जो कुरैश मक्का थे उनके रवैयों का तज़किरा हो रहा है कि वो किस तरह बैतुल्लाह के मुतवल्ली होने के नाम से अपने आप को इज्जत का मुस्तहिक समझते थे, लेकिन दीन पर अमल करने की बात आती तो उससे एराज किया करते थे। ली इलाफी कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सूरतुल माऊन है उसमें ये बात इरशाद फरमाई गई है कि अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, तो यतीम को धक्के देना और रोज़े जज़ा को जुटाना, मस्कीन को खाना खाने की तरगीब ना देना, तो इसमें बड़ी हलाकत है। और उनके लिए भी जो नमाज से गफलत करते हैं, दिखावा करते हैं और एक दूसरे को आम इस्तेमाल की चीज़ों को देने में भी सुस्ती का मुजाहरा करते हैं और इनकार करते हैं। उसके बाद इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ सूरतुन नस्र है, उससे पहले सूरतुल काफिरून है जिसमें वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया कि तुम्हारा अपना रास्ता है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना रास्ता है। अल्लाह की मदद आने का जिक्र है और लोगों का बड़ी तादाद में दीन में दाखिले का जिक्र है। और उसके बाद सूरतुल लहब है जिसके अंदर बड़े बड़े दुश्मनाने इस्लाम का अंजाम बयान किया गया है। और उसके बाद आखिरी सूरतें हैं, सूरतुल इखलास है जिसमें तौहीद, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, तौहीद का ऐसा वाज़ेह तसव्वुर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि आखिरी दो सूरतें हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, जादू और नजर बद का इलाज के तौर पर भी ये सूरतें, इनके अंदर ये सारा मजमून मौजूद है और उसमें रब की पनाह का जिक्र है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तकलीफ में मुब्तला हुए थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये दोनों सूरतें नाज़िल फरमा दी और इनको पढ़ने की वजह से वो तकलीफ जाती रही। और उसमें फिर आखिरी जो सूरह मुबारक है कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, और इसके अंदर ये बात मौजूद है कि अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नासी मिनल जिन्नति वन नास, के रब की पनाह के अंदर आ जाना चाहिए और लोगों के जो बादशाह की पनाह है, लोगों के माबूद की पनाह है, और वसवसा डालने वालों के शर से पनाह में आना चाहिए। और ये जो शैतान बार बार हमला आवर होता है और ये जिन्नों में से भी है और इंसानों में से भी है। मिनल जिन्नति वन नास। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो दौरा कुरान है इसका इख्तिताम हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के ख़ास फजल और तौफीक के साथ शुक्र की नीयत के साथ हम यहाँ इस दौरा कुरान को मुकम्मल कर रहे हैं। मैं आप सब मर्द व ख़वातीन का शुक्रगुजार हूँ कि आप माशाअल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और मुसलसल तशरीफ़ लाते रहे हैं। अब उस्ताद गिरामी मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा साहब, डायरेक्टर सीरत चेयर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ये एजाज़ बख्शा कि उन्होंने कुरान मजीद का गैर मनकूत तर्जमा और तफसीर फरमाया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। मुझे उम्मीद है कि उस्ताद गिरामी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बिला ताख़ीर दौरा कुरान के जो शुरका हैं वो उनसे मुखातब हों। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़वातीन और हज़रात, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, माशाअल्लाह। सबसे पहले तो ढेरों लामहदूद मुबारकबाद आपके लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक, उसकी अनायत के पूरा दौरा कुरान रमज़ान के महीने में मुकम्मल हुआ
اور یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ آپ کا اعزاز تھا، اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا۔ پھر اس کے بعد یہ پارٹیسپینٹس کا اعزاز تھا۔ میں نے دیکھے ہیں ایک نگاہ پارٹیسپینٹ پر ماشاءاللہ جو مستقل آپ کے ساتھ پورا مہینہ رہے، اور یہ بھی توفیق عزتی کے ساتھ ہے، ورنہ اس وقت روزہ رکھ کر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، سونے کو دل کرتا ہے، لیکن کلام اللہ کی بزم کو سجانا اور پھر اس میں شریک ہونا اور قرآن کا فہم حاصل کرنا اصل مقصد و مدعا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اس کے نزول کا اور قیامت تک اس کو محفوظ رکھنے کا، کلام اللہ کو۔ بہت مبارکباد حافظ صاحب، جیتے رہیں، اور ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے اور آپ کے پارٹیسپینٹس کے لیے جنہوں نے آپ کو سنا اور اپنی ہدایت کے زاویے متعین کیے، اپنے فکر و عمل کی تطہیر کی۔ بہت ہی مبارکباد۔ ڈاکٹر سمیع اللہ فراز صاحب بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، عالم دین ہیں ماشاءاللہ، استاذ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پی ایچ ڈی کے طلبہ و طالبات ہیں، یونیورسٹی کے ایم فل کے طلبہ و طالبات ہیں۔ میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، فردن نام لینا مشکل ہے اس محدود وقت میں، تو ان کے لیے بھی بہت مبارکباد۔ بلکہ آپ نے بتایا تھا کہ پورے پاکستان سے، جی سر، دوسرے شہروں سے بھی خواتین و حضرات اس میں شریک ہوتے ہیں اور مستقل شریک ہوئے، ان کے لیے بھی ڈھیروں مبارکباد۔ اور یقیناً انہوں نے آپ سے استفادہ کیا ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کو ناظرہ پڑھ لینا تو مقصد نہیں ہے، اصل تو مقصد و مدعا یہ ہے کہ اس کی تفہیم کی جائے۔ اس کی بنیادی وجہ اور تقاضا بھی یہ ہے کہ جب انسان ماں کی کوکھ سے جنم لے کر کارگاہ عالم میں آتا ہے تو اس کے سامنے کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کے وہ جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ شعور کی آنکھ کو کھولتے، بچپن میں نادانی میں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہاں کیوں بھیجے گئے، ہمارا کیا مقصد تھا، لیکن جو ہی ہم شعور کی آنکھ کو کھولتے ہیں، بصارت کے ساتھ بصیرت کے دروازے واہ ہوتے ہیں، تو پھر یہ سوال ہمارے سامنے اٹھتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیا تھا، ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس طرح سے ہمارا مالک ہم سے راضی ہے اور کس طرح سے ناراض ہو سکتا ہے۔ یہ تمام وہ ایسے بڑے بڑے سوالات ہیں جن کا جواب ہر ذی روح کو چاہیے۔ لہٰذا جب ہم اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سوالوں کا، تو اللہ رب العزت نے ان سوالوں کے جواب کے لیے ہمیں 3 سورسز آف نالج عطا کیے ہیں۔ سب سے پہلے حواس خمسہ ہیں، جن سے ہمیں اپنے بنیادی سوالوں کا جواب مل جاتا ہے۔ پرائمریلی جو ہماری نیڈز ہیں کسی بھی علم کو جاننے کے لیے، وہ ہمیں حواس خمسہ سے ان کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر میں دیکھنا چاہوں کہ میرے سامنے کیا چیز پڑی ہے، تو میری حصے بصارت مجھے رسپونڈ کرتی ہے کہ یہ چیز پڑی ہے، اور اگر میں کوئی سننا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، تو میری حصے سماعت مجھے رسپونڈ کرتی ہے کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے۔ اگر میں کسی چیز کا ذائقہ چکھنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے بھی مجھے باقاعدہ یہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس چیز کا ذائقہ کڑوا ہے یا میٹھا ہے۔ میں اپنی زبان کے ٹکڑے کے اوپر وہ چیز رکھوں گا تو مجھے وہ علم حاصل ہو جائے گا کہ یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا ہے۔ تو پرائمریلی جو کویسچنز ہیں انسان کے، ان کا جواب ہمیں حواس خمسہ یعنی کہ 5 سینسز دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد سوالات میچور ہوتے ہیں زندگی میں۔ ایک چیز مثلا کتاب جس کو میں چھو کر بتا سکتا ہوں یہ کتاب ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتا سکتا ہوں یہ کتاب ہے، لیکن اب میں جاننا چاہتا ہوں، میں مزید علم حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کا مقصد کیا ہے، تو اب حواس خمسہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان کی ایک لیمٹ تھی، وہ اینڈ ہو جاتی ہے۔ اب جو دوسرا سورس آف نالج اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے وہ عقل ہے۔
وزڈم ہے. میری عقل یہ رسپونڈ کرتی ہے کہ اس کتاب سے مجھے کچھ سیکھنا ہے، کچھ ہدایت کے راستے زاویے متعین کرنے ہیں. میرے ہاتھ میں اگر قلم ہے تو میرے حصے جو بصارت ہے وہ تو بتا رہی تھی یہ قلم ہے، اور چھونے کی حص بھی بتا رہی تھی یہ قلم ہے. لیکن اس قلم کا مقصد کیا ہے؟ اس قلم کو میں زبان سے لگاؤں تب بھی رسپونڈ نہیں ہوگا، اور اگر میں اپنے کانوں سے لگاؤں، سماعتوں سے لگاؤں، پھر بھی جواب نہیں آئے گا. یہ عقل جواب دیتی ہے کہ اس قلم کا کام لکھنا ہے، یہ عقل رسپونڈ کرتی ہے. لیکن بس سوال اس سے بھی میچور ہوتے ہیں کہ جن کا جواب نہ تو حواس خمسہ سے ہمیں ملتا ہے اور نہ ہی عقل سے ملتا ہے. مثلا میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو یہاں آ کر عقل بھی جواب دے جاتی ہے، اور اکثر ہم اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ فلاں موقع کے اوپر میری عقل جواب دے گئی تھی. ہم ایسے اظہار کرتے ہیں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں کہ میری عقل و فکر میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئلے کو کیسے میں سولو کروں. اس کا اظہار ہم خود اعتراف کرتے ہیں. تو لہٰذا ایسے سوال جن کا جواب نہ ہمیں حواس خمسہ سے ملتا ہے نہ عقل سے ملتا ہے، تو ایسے سوالوں کا جواب دینے کے لیے جو انسان کے لیے ضروری بھی ہیں زندگی میں، ان کے بغیر چارہ کار نہیں ہے ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے. تو مثلا وہ سوال بھی بہت بڑے ہیں کہ میرا خالق کون ہے، اس کی معرفت کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اور اس کے وجود کے بارے میں دلائل کیا ہیں، اس کی توحید کے دلائل کیا ہیں. یہ بڑے میچور سوال ہیں جن کا جواب ہر انسانی ذی روح ذی نفس کو چاہیے. اس کے بعد اگر وہ مالک اور خالق ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو میرے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ میں نے یہاں اوور دا اسٹیج آف دا گلوب مجھے کرنا کیا ہے، مجھے ایکٹ کیا کرنا ہے، مجھے پریکٹس کیا کرنی ہے. تو اس کا شافی جواب بھی نہ حواس دیتے ہیں نہ عقل دیتی ہے. تو ایسے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اللہ رب العزت نے تیسرا سورس آف نالج عطا کیا ہمیں، اور وہ وحی ہے، جس کی تفہیم آپ نے پورا مہینہ حافظ ساجد اقبال صاحب سے حاصل کی. یہ وہ وحی ہے جو کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ان تمام سوالوں کا جواب دے دیا ہے کہ تم کیوں پیدا کیے گئے. افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہمیں ایسے ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ نہ بیکار تو نہیں پیدا کیا گیا ہے، ہم نے بہت سمجھ سوچ کے پیدا کیا ہے. اور فرشتوں کو یہ جواب دیا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ جو تم کہتے ہو نا کہ میں یہ جو انسان بنانے لگا ہوں یہ زمین پر خون بہائے گا، فساد کرے گا، نہیں تم نہیں جانتے. انی عالم ما لا تعلمون، یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. گواہی دی تھی اللہ رب العزت نے، شہادت دی تھی. لہٰذا اب اگر انسان سوچے کہ اللہ نے میرے بارے میں شہادت دی تھی کہ اپنی موجود مخلوق کو میرے پیدا کرتے ہوئے کہ وہ فساد نہیں کرے گا، خون نہیں بہائے گا، بلکہ وہ تو مجھ سے ڈرتا زندگی گزارے گا. اگر اس سے کوئی صحبن چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کوئی تقصیر بھی ہو گئی، گناہ بھی ہو گیا، برائی بھی ہو گئی، اللہ کی حکم عدولی بھی ہو گئی، تو وہ کونے خدروں میں بیٹھ کر آنسو بہا کر مجھ سے معافیاں مانگے گا. میرا انسان اتنا اللہ نے مان کا بھی اظہار کیا، اور فرشتوں کو جواب بھی دے دیا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. وہ تو بہت متقی پرہیزگار ہوگا، وہ تو میرا اپنا ہوگا. ہاں، رحمان کے بندے تو اسی طرح سے ہوں گے جس طرح کہ میں کہہ رہا ہوں. جو شیطان کے بندے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ ہٹ درم بھی ہوں گے، متکبر بھی ہوں گے، حاسد بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے. لیکن جو میرے بندے ہوں گے، نہ ان میں حسد ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ ظلم ہوگا، نہ فساد ہوگا. لہٰذا اب وہ یہ اوصاف انسانی زندگی میں، ہماری زندگی میں کیسے آ سکتے تھے؟ تو اللہ رب العزت نے اس لیے اس منشور حیات کو نازل کیا ہماری رہنمائی کے لیے، اور پھر اس کو صرف نازل نہیں کیا بلکہ اس کو 1400 برس ہو گئے ہیں، اس سے بھی زیادہ اس کو محفوظ بھی رکھا ہے. سابقہ آسمانی کتابیں دیکھ لیں جو سابقہ انبیاء اور رسولوں پر نازل ہوئی، کوئی بھی اپنی اوریجنل شکل میں محفوظ نہیں ہے، موجود نہیں ہے، ہمیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں. لیکن اس کو ڈھونڈنے کے لیے کہیں بھی نہیں جانا پڑتا، یہ انسان کے 7 سال کے بچے کے سینے میں بھی محفوظ ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کتاب ہدایت میں ہمیں بتایا ہے
کہ تم یہ سوچتے تھے، سوال کرتے تھے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت سے مراد کیا صرف نماز روزہ ہے؟ نہیں، نماز روزہ نہیں ہے عبادت سے مراد۔ عبادت سے مراد بندگی ہے، عبادت سے مراد غلامی ہے، عبادت سے مراد سبمیشن ہے اس مالک و خالق کے سامنے۔ اور جو غلامی ہوتی ہے، آپ یاد رکھیے گا، ویسے تو آپ ماشاءاللہ حافظ صاحب سے پڑھے ہوئے ہیں، یہ تمام باتیں انہوں نے آپ کو بتا دی ہوں گی، لیکن چونکہ ختم قرآن ہے آج تو تھوڑی سی باتیں ریوائز کر رہا ہوں کہ کیا مقصد ہے عبادت کا، کیا معنی و مفہوم ہے بندگی کا، غلامی کا۔ آپ دیکھیں کہ جو کل وقتی ملازم ہوتے ہیں، کل وقتی، ہمارے گھروں میں بھی ہیں، ڈرائیور کی صورت میں بھی ہیں، کام کرنے والی کی صورت میں بھی ہیں، نوکر کی صورت میں بھی ہیں، تو وہ جو کل وقتی، ہم اللہ کے کل وقتی عباد ہیں، بندے ہیں، اس کے غلام ہیں۔ اور جو کل وقتی غلام ہوتے ہیں وہ ہر لمحے اپنے مالک کی بات کو ماننے کے پابند ہوتے ہیں۔ غلامی کے معنی و مفہوم میں ہی یہ بات داخل ہے کہ یہ نہیں کہ ہم نے صرف 5 وقت نماز پڑھ لی، 5 اوقات میں تو اس کے غلام ہیں، اور ان اوقات کے آگے یا پیچھے، پہلے یا بعد میں، ظہر کی نماز سے پہلے یا بعد میں ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں، نہیں۔ غلامی کے معنی مفہوم میں یہ بات داخل ہے ہی نہیں۔ یہ بات، اصل مفہوم غلامی کا یہ ہے، بندگی کا یہ ہے، بندہ ہونے کا یہ ہے، غلام ہونے کا یہ ہے، سرونٹ ہونے کا یہ ہے، سلیو ہونے کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ ہم جس کے غلام ہیں اس کی ہر لمحے میں بات ماننے کے پابند ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کون سا ایسا غلام ہے جو اپنے مالک کا کل وقتی غلام اور نوکر ہے، اور ایک کام کرنے کے بعد اگر آدھے گھنٹے کے بعد اس کا مالک کہے کہ اب تم فلاں جگہ جاؤ، کیا کسی غلام کی یہ جرت ہے کہ وہ یہ کہے کہ ابھی تو آدھا گھنٹہ پہلے میں نے آپ کی بات مانی تھی، ابھی تو آدھا گھنٹہ پہلے میں الہ العالمین میں نے آپ کی ظہر کی نماز پڑھی تھی، آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوا تھا، اب میری بھی تو کوئی زندگی ہے، مجھے بھی تو آرام کرنے دیں۔ کیا کسی کی جرت ہے کہ اپنے گھر کے مالک کو یہ بات کہہ سکے؟ اگر گھر کے مالک کو یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ نہیں اب میں اپنی مرضی کروں گا، اگر یہ زبان سے لڑکھڑا کر بھی یہ لفظ نکل جائے کہ سوری اب میرے سونے کا وقت ہے، اب تو میرے آرام کا وقت ہے، اب میں عصر کے وقت آپ کے پاس آؤں گا، اگر ہم اپنے گھر کے مالک کو یہ کہیں کہ اس وقت میں آپ کی بات مانوں گا، اب دیکھیے کہ مالک کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کے چہرے کے رنگ کے تغیرات کیا سامنے آتے ہیں، سرخ ہو جائے گا، آنکھوں میں خون اتر آئے گا، اور زبان یہ کہے گی کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے میری بات کا انکار کرنے کے لیے، تم ملازم میرے ہو، کھاتے مجھ سے ہو، رزق تم میرا کھاتے ہو، اور مجھے یہ کہتے ہو کہ اب میں تھوڑی دیر بعد آپ کا یہ کام کروں گا۔ ایسے ہی اگر ہم ایک انسان کو انکار نہیں کر سکتے، اس کی غلامی میں ہیں، تو مالک الملک کے ہم عباد ہو کر یہ کیسے روگردانی کر سکتے ہیں کہ الہ العالمین 5 نمازیں فرض آپ نے کی ہیں میرے اوپر، 5 نمازوں کے علاوہ جو ہے وہ میں آپ کی بات ماننے کا پابند نہیں ہوں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، اس میں ہماری بقائی نہیں ہے، سلامتی ہی نہیں ہے۔ اگر ایک گھر کے مالک کو یہ کہیں گے تو ہمیں گھر سے نکال دے گا، اور اگر اللہ کو ہم یہ کہتے ہیں، اگر زبان سے نہیں کہتے، اپنے عمل سے یہ باور کراتے ہیں کہ الہ العالمین اب نہیں، میں اب عشاء کے وقت آؤں گا آپ کے سامنے، صلاۃ و سلام کروں گا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں گا، اور اس وقت میں آؤں گا آپ کے سامنے، میں آپ کے لیے تسبیح کروں گا، تو آپ یہ اندازہ کیجئے گھر کا مالک برداشت نہیں کرتا، اپنی غلامی سے نکال دیتا ہے کہ چلو تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میرا رزق کھا کر، عزت تمہیں میں نے دی، تمہیں رہنے سہنے کے لیے جگہ میں نے دی، اور رزق میں نے دیا، اور مجھے انکار کرتے ہو۔ اب آپ تصور کریں کہ اللہ کے سامنے اگر ہم یہ انکار کریں گے، اپنے عمل سے کریں گے، اپنے فکر سے کریں گے، تو وہ ہمیں کیسے برداشت کرے گا؟ وہ اظہار نہیں کرتا جیسے ماں باپ اظہار نہیں کرتے، برداشت کرتے ہیں، تو اللہ کو بھی تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، وہ بھی برداشت کرتا ہے۔ جیسے ماں کے سامنے بھی اگر اس کا بیٹا بیٹی حکم عدولی ہی کریں، ماں بھی شام کو سونے سے پہلے
ہاتھ میں روٹی لے کر آ جاتی ہے، بیٹا تم نے تو میری بات نہیں مانی، میرا سارا دن تم نے دل دکھایا ہے، اب مجھے نیند نہیں آ رہی کہ تم بھوکے سو رہے ہو، بیٹا کھانا کھا لو۔ ماں ہی سرنڈر کرتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت بھی، اس نے کبھی ہم سے رزق نہیں چھینا، ہم سے عزت نہیں چھینی۔ ہم دن کے 24 گھنٹوں میں 24,000 مرتبہ اس کی حکم و دولی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں رزق بھی دیتا ہے، وہ ہمیں عزتیں بھی عطا کرتا ہے۔ اس نے کبھی ہمارے کانوں کی سماعتوں کو نہیں چھینا، ہماری قوت گویائی کو نہیں چھینا، وہ جلدی بدلہ نہیں لیتا۔ ہاں اس نے اپنی حکم عدولی کے لیے، کرنے والوں کے لیے عذاب کے سنائے ہیں، وعید سنائی ہے، عذاب کی وعید سنائی ہے اسی کلام اللہ میں، اور بشارتیں سنائی ہیں۔ جو اس کی مانتا ہے، جو نہیں مانتا اس کے لیے وعید ہے، جو اس کی مان کر زندگی گزارتا ہے اس کے لیے بشارتیں ہیں۔ اور بشارتوں میں کیا ہے؟ جنت کے وعدے ہیں، اپنے انعامات کے وعدے ہیں۔ اب کبھی کبھی آپ نے پورا قرآن کا مطالعہ کیا ہے حافظ صاحب سے ماشاءاللہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر قرآن میں اللہ رب العزت نے اپنی بات نہ ماننے والوں کے لیے، روگردانی کرنے والوں کے لیے، حکم عدولی کرنے والوں کے لیے مستقل خالدین فیہا کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ مستقل عذاب میں رہیں گے۔ استغفر اللہ، کبھی ذہن میں بات آتی ہے کہ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو دن کے 24 گھنٹوں میں ہمیں 48,000 مرتبہ معاف کرتا ہے، تو پھر ایک طرف تو کہتا ہے خالدین فیہا، جنہوں نے میری بات نہ مانی میں ان کو ہمیشہ عذاب میں رکھوں گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ نیک اعمال کے بدلے، اس کی ماننے کے بدلے، اس کی صالحیت اختیار کرنے کے بدلے اللہ نے یقیناً جو جنتوں کے وعدے کیے ہیں، یہ صرف وعدہ نہیں ہے، یہ اس کی چاہت ہے۔ اور جس کی چاہت ہوتی ہے نا، جو وہ اس کو پورا کر کے ہی دم لیتا ہے، اور اس کو پورا کر کے ہی سکینت حاصل ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کی ہماری کوئی چاہت ہو یہ کام کرنے کی، تو ہمیں اس کو کر کے سکون ملتا ہے، سکینت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اور بعض کاموں کے ارادے ہوتے ہیں، اور ارادے بعض اوقات ہم اپنے موقوف کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ ایک کام کرنے کا ارادہ تھا، پھر دل کیا نہیں کرنا، نہیں کرتے۔ لیکن جہاں چاہت ہو وہ کر کے چھوڑتے ہیں۔ تو جنت کو دینا اللہ کی چاہت ہے اپنے بندوں کو، یہ وہ پورا کر کے ہی رہے گا۔ اور عذاب دینا اس کی چاہت نہیں ہے، بلکہ اس کا ارادہ ہے۔ وہ ہو سکتا ہے ارادہ کرے موقوف کر دے، اور روز محشر ہی وہ عذاب کو موقوف کر دے۔ یہ تو اس کی غفور رحیمی ہے نا، جس پر ہم مان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہمیں معاف کرتا رہے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن اس امید پہ نہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے گا تو ہم اس کی حکم عدولی کرتے جائیں۔ دیکھیں انسان ہیں، ہم ہو جاتی ہیں، صاحبن ہو جاتی ہیں، غیر ارادی طور پر ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، دعا کا دروازہ کھلا رکھا ہے، آنسو بہانے کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ تو یہ جو پورا رمضان ہم نے روزے رکھ کر بھی اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی بات مانی، اس کی عبادت کو اختیار کیا۔ اور میں نے کہا تھا نا کہ یہ جو 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں یا جو روزہ رکھتے ہیں، یہ عبادات نہیں ہیں، یہ عبادات کے اس کی بات ماننے کے طریقے ہیں۔ ان طریقوں میں اگر ہم اپنی مرضی کریں تو یہی عبادت بغاوت بن جاتی ہے۔ مثلا میں اگر ظہر کے 4 فرض پڑھتا ہوں، عصر کے 4 فرض پڑھتا ہوں، مغرب کے بھی 4 فرض پڑھتا ہوں، قرب الہی کے لیے، کہ جہاں میں نے 4 فرض ظہر کے عصر کے پڑھے تھے، مغرب کے بھی 4 پڑھتا ہوں، یہ عبادت نہیں، یہ بغاوت ہے، کیونکہ اس میں نے اپنی مرضی کی ہے۔ عبادت یہ ہے کہ مالک نے جو کہہ دیا، جتنا کہہ دیا اتنا ہی کرنا، اور اسی طرح ہی کرنا جس طرح مالک نے چاہا ہے، تو یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ حج ہے، روزہ ہے، نماز ہے، یہ اللہ کی عبادت کے طریقے ہیں، عبادت تو اس کے سامنے سبمشن ہے۔ تو ڈھیروں مبارکباد حافظ صاحب، ایک مرتبہ پھر اللہ آپ کی زندگی میں اتنی برکتیں نازل کرے کہ آپ خود حیران رہ جائیں۔ آپ ماشاءاللہ میرے شاگرد ہیں، میرے پلوٹھی کے شاگرد ہیں، میری پروڈکٹ ہیں آپ، میرا ناز ہیں آپ، میرا غرور ہیں آپ۔ اور میں تو جہاں اپنی سپیس نکلتی ہے، اپنی جگہ بھی آپ کا بازو پکڑ کر
آپ کو وہاں کھڑا کرنے میں اپنا اعزاز سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ عبد الرحمن جس کا 3-4 دن پہلے ایک حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، چوٹیں لگ گئیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا کرے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے، طوبہ کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے، آپ کی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے، اور جتنے پارٹیسپینٹس ہیں، جتنے شرکا پہلے روزے سے، پہلے دن سے لے کر آج تک آپ کے ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں بھی اتنی برکتیں نازل کرے، اتنی رحمتیں نازل کرے، اور جو کچھ انہوں نے آپ سے سیکھا اور جو رہ گیا ہے، کیونکہ ایک مہینے میں اور محدود وقت میں 1 گھنٹے میں 1 سپارہ، وہ تو بس موتی ہی چنے جا سکتے ہیں۔ جنہوں نے موتی چن لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی چمک اور دمک ساری زندگی ان موتیوں کی چمک سے ان کی زندگی کو منور رکھے۔ بہت مبارکباد، جیتے رہیں آپ بھی اور آپ کے سننے والے بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء استاد محترم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الحمدللہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ، بہت ہی برکتوں والے، رحمتوں والے لمحات ہیں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور فجر کے بعد، سحری کے بعد کا وقت ہے، اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ جتنے مرد و خواتین ذوق اور شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ انہوں نے اس پورے دورہ قرآن میں شرکت کی، اس کی اختتامی تقریب میں تشریف لائے، اللہ ان سب کا عمل اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ ہمارے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب کی زندگی میں اے اللہ برکت عطا فرما، اے اللہ ان کا سایہ تا دیر سلامت فرما، انہیں صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، اور انہوں نے جو کام کیا ہے اللہ اس کو 2 جہانوں کے اندر قبولیت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کسی کی جاب کا مسئلہ ہے، کسی کے دیگر مسائل ہیں، لوگ پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے شرکاء ہیں انہوں نے خصوصی دعاؤں کے لیے کہا، محترم ہمارے ایک بہت ہی قریبی عزیز دوست وہ اللہ کے پاس چلے گئے، ان کی بیٹی نے خصوصی دعاؤں کے لیے کہا، عارف چشتی صاحب شرک پور سے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو منور فرما، انہیں اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، ہمارے جو والدین زندہ ہیں ان کا سایہ تا دیر سلامت فرما، اور ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ان کی آنکھوں کا نور اور ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو فوت ہو کر چلے گئے تیرے پاس، میری والدہ محترمہ وہ اللہ کے پاس چلی گئی، اللہ ان کی قبر کو منور فرما اور ہمارے سارے اعمال ان کے درجات کا باعث بنا۔ اے اللہ اس کے بعد جو بھی فوت ہو کر تیرے پاس پہنچے ہیں
ہمارے قریبی اعزا اقربا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل و عاجل نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل و عاجل نصیب فرما۔ اے اللہ اس امت پر اپنی رحمتیں فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کو ہم اس موقع پر یاد کرتے ہیں، وہ مجبور اور مظلوم مسلمان تکلیفوں کے اندر اللہ کے گھروں کے اندر عبادت کرنے کا انہیں موقع نہیں دیا جاتا، نماز کی حالت میں ان پر ظلم ستم ہو رہا ہے اور پوری دنیا کے حکمران سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی نصرت فرما اور ان کے لیے اپنی جناب سے فرشتے نازل فرما۔ اسی طرح پوری دنیا میں کشمیر کے مسلمان ہیں، دیگر علاقوں کے مسلمان ہیں، اللہ ان کے پر اپنی رحمتیں فرما، برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یہ دشمنوں کے نرغے میں ہے، یہاں دشمن سازشیں کر کے تباہی اور بربادی اور فساد مچا رہے ہیں۔ اے اللہ ان کے تمام سازشوں سے اس ملک پاکستان کو محفوظ فرما، اس کو نیک اور صالح حکمران عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگوں نے محبت کے ساتھ اس قرآن کے دورے میں شرکت کی، اللہ ان کا عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جس ادارے کے تحت یہ پروگرام منعقد ہوا، اس ادارے میں خیر و برکت فرما، دن رات اس کو ترقی عطا فرما اور اس کو اسی طرح کے کاموں کے اندر اس کو توفیق دے کے اس کی جو ٹیم ہے وہ کام کر سکے۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، جتنی پریشانیاں حاجتیں ہیں اللہ سب کو اللہ ان کو دور کر دے اور اللہ ہمیں اپنے راستے میں قبول فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ رکھنا، رمضان کے دنوں میں اللہ ہم سے جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہو سکیں، بہت کوتاہیاں ہو گئیں، اللہ وہ معاف کر دے، اور جو ہلکی پھلکی نیکیاں ہو سکی ہیں اللہ ان کو برکت دے دے، اور اپنی جناب سے اپنی رحمت کے ساتھ اللہ اس میں اتنی برکت دے دے کہ وہ ہمارے لیے توشہ آخرت بن جائے، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل جائیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی بہار بنا دے، ہمارے دلوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب کر دے۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیک بننے اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے اس پروگرام کے اندر حصہ لیا، اس کے انتظام کیا، اس کے لیے کوششیں کی، دوسرے لوگوں کو اس کی دعوت دی، ان کا سب کا عمل اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ یہ حسن عمل اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، اپنی رحمتوں کے دروازے سب کے لیے کھول دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اے اللہ اپنی رحمت جو تیری رحمت کا واسطہ دے کر ہم سوال کرتے ہیں، ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔